الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ پچھلی آیت کے اندر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہودیوں نے انبیاء کا بغیر حق کے قتل کیا، اور آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹل جو قاتلانہ حملے ہوئے 11 ہوئے، 11 قاتلانہ حملے ہوئے آپ علیہ السلام پر، جن میں 8 جو ہے قاتلانہ حملہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی تھے، جنہوں نے 8 حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تاریخ ہے یہودیوں کی کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودیہ مجوسیہ عورت نے آپ کی میں شریک ہوئے، اور اسے معلوم تھا کہ آپ کو دستی، تو جب آپ علیہ السلام وہ دستی کا گوشت آپ نے کھانا شروع کیا، جو صحابی آپ کے ساتھ تھے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، موقع پر وہ جو ہے نا فوت ہو گئے۔ بتلایا کہ آپ نے فرمایا کہ آخری وقت بھی اپنی وفات سے چند دن پہلے بھی آپ نے فرمایا تھا انی آجدو تو آپ نے فرمایا تھا من ذالک السہم، اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری گردن کٹ رہی ہے۔ یہودیوں کی یہ روش تھی کہ انہوں نے انبیاء کا قتل بغیر حق کے کیا، حق کے ساتھ قتل ہم نے کل پڑھے تھے 3 یا 4 وہ قتل تھے جو حق کے ساتھ ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہیں وہ بغیر حق کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا، ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، صابی کا لفظ ہے بے دین سے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اگر عیسائی یہودی صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ایمان لانے کا جو ہے، مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اس طرح نجات ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے اعمال بد کا تذکرہ، اور یہ آیت درمیان میں ایک خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک، تو اللہ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بے حد مہربان تھے اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایمان یا عمل صالح کرنا شروع کر دے، اور خواہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے انبیاء پر ان کا ایمان ہو، اور آپ کے بعد آپ کے مبعوث ہونے کے بعد آپ پر وہ ایمان لے آئے، پہلے انبیاء پر بھی ایمان ہو اور آپ پر بھی وہ ایمان لے آئے، آپ کے ایمان سے وہ متصف ہو جائے، آپ کا کلمہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال صالحہ جو انہوں نے پہلے کیے تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیے تھے، فرمایا ان کے اعمال بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، جو انہوں نے پہلے انبیاء کی پیروی کے اندر جو کام کیے، جو اعمال کیے، جو نیک کام کیے۔ اللہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہود اور نصارہ میں ایمان لانے والے جو سب سے بنیادی یہ چند صحابہ کرام تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام
رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمان اور صحابین کو بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ اللہ کی رحمت کو خاص کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شرط صرف عمل صالح ہے۔ جو بھی عمل صالح سے متصف ہو جائے گا، عمل صالح کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال، اس کی نیکیاں محفوظ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کیا کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی، صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل کرے تو مسلمانوں کی طرح ان کو بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور حوالہ جات کو دیکھ لیجئے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 157، سورۃ صف کی جو ہے آیت نمبر 6۔ اور اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کو تورات و انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، یہودیت تلاش کرتا ہے، عیسائیت تلاش کرتا ہے، فرمایا وہ قابل قبول اللہ کے ہاں راہ نجات نہیں ہے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، لوگوں میں سے ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، حدیث نمبر 153 کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانية ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ کہا وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کوئی بھی ہو، میرے آ جانے کے بعد، میری نبوت آ جانے کے بعد اگر وہ کسی دین، کسی مذہب پر وہ ڈٹا رہے، اٹا رہے، وَقَانَ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، میری شریعت پر، اسلام پر مومن نہیں ہوتا، الا کان من اصحاب النار، فرمایا وہ جہنم والے لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ صابی ہے اس کا معنی ہے بے دین ہونا، وہ آدمی جس کا کوئی دین ہی نہ ہو۔ اس لیے جو شخص مسلمان ہوتا، کفار قریش اسے صابی کہتے تھے، اس لیے یہاں پر لفظ صابی نے استعمال کیا۔ یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور جو ہے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، وعدہ، پکا وعدہ لیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو اللہ نے اکھاڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، فرمایا خذو پکڑ لو، میں جو آتینا کو ہم نے دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکروا یاد رکھو، یاد کرو اور یاد رکھو، میں بھی جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور ایک ہیبت ناک منظر پیش کر دیا ان کے لیے، کیا وہ دل سے یہ عہد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کے دامن میں تھے زلزلے، اب یہ پہاڑ کے دامن میں تھے، زلزلہ آیا اور پہاڑ اکھڑا ان کے سروں کے اوپر آ گیا، اور قریب تھا کہ یہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر گرا دیا جاتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہاں جی تم میری کتاب پر عمل کرو گے، انہوں نے کہا جی اللہ ہم عمل کریں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے آپ سورہ اعراف دیکھیں، آیت نمبر 171 دیکھیں، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عہد تو میثاق کی سختی کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں نا دین میں کوئی سختی نہیں ہے جی،
کوئی مرضی چاہے عمل کرے، مرضی نہ چاہے عمل کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سختی کے ساتھ ان سے کہا آؤ اس طرف، نہیں آؤ گے میں تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دوں گا، تمہیں مار دوں گا، ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے پھر کہا تھا جی ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سے وہ پہاڑ کو ہٹایا۔ کئی دین کی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سختی ہے، کئی دین کی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سختی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین نرمی کا نام ہے، کوئی چاہے مان لے کوئی چاہے نہ مانے، یہ جو ہے پسند کا دین نہیں ہے۔ دین ہمارے باپ دادا کے نام کا نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نام ہے۔ کسی کے دل میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، تون وقرا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار فرما بردار رہیں گے، اپنے دل کی باتیں، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کی باتوں کو پسے پشت ڈال کے ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آج یہ کلمہ بھی پڑھی جاؤ، چوری بھی کیے جاؤ، کلمہ بھی پڑھی جاؤ، شرک بھی کیے جاؤ، کلمہ بھی پڑھی جاؤ، من مرضی بھی کیے جاؤ، یہ من مرضی کا دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کتنی سختی کے ساتھ ان کے اوپر پہاڑ لا کر رکھ دیا، اور جب یہ پہاڑ نیچے رکھ دیا گیا، اپنے اپنے گھروں میں پہنچے، قبیلے خاندانوں میں پہنچے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، بعد ذالک من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، فائدہ نہ ملتا، نقصان ہی نقصان ہوتا۔ اس سارے عہد پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتیں تورات سے کنارہ کشی اختیار کر لی، چنانچہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلا دیا، بعض کو قتل کیا۔ میدان طے میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود مسلمانوں پر بار بار اعتراض کیے، ان کے حکم عدولی کی، انہیں سخت ایذائیں پہنچائی، ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ نے خود ان کو ان کی نافرمانیوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو پہلو کا حال تھا، بعد والوں نے رسول اللہ کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم میرے رسول کی پیروی نہ کرو گے، میرے نبی کی بات کو نہ مانو گے، لَكُنْتُمْ البتہ تم ہو جاؤ گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے، ٹیڑھی قوم ہے، جہاں پر دنیا کے گند کی اخیر ہوتی ہے، یہودیوں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ نافرمان ترین قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا، نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، اور اللہ کی 10-20 نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے۔ اب ہمارے کئی دوست کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کینسر کی بیماری کا باعث ہے، پھر بھی ساری دنیا پی رہی ہے، پھر بھی استعمال کر رہی ہے۔ پتہ ہے اندر کے گردے ختم ہو جائیں گے، آدمی اندر کی ساری جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، پھر بھی سارے پیتے ہیں، حالانکہ ہر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی کینسر، تمباکو جو ہے یہ کینسر کے مریضوں، کینسر کی مرض باعث ہے، لیکن سارے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اس سے نہیں بچتا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بات ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، حد سے گزر گئے، نافرمانی کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ یہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا
واقعہ ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود کو منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ایسے آ گئی کہ ہفتے کے دن اس جگہ پر جو ہے مچھلیاں بھی کچھ زیادہ آ جاتی تھی. اتنی مچھلیاں کے جو ہے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. انہوں نے ایک چور دروازہ نکالا. کیا کیا؟ جو ہے ہفتے کے دن کی مچھلیاں جو ہے ایک سوراخ کے ذریعے اپنے تہ خانے کے اندر جمع کر لی اور اتوار کے دن پکڑ لی. کہا دیکھو ہم نے تو ہفتے کے دن پکڑی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تو ہفتے کے دن میں یہ اللہ نے آزمائش کے طور پر انہیں کہا تھا کہ ان کے اوپر یہ آزمائش تھی کہ دیکھیے یہ اس آزمائش کے اندر کتنے پورے اترتے ہیں اور کتنے نمبر بن رہتے ہیں اور کتنے تابع دار رہتے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر انعامات کی بھرمار کی اور وہ انعامات کے اوپر انعامات در انعامات کھاتے ساتھ ہی اللہ کی ایک اتنی سی جو ہے آزمائش کے اوپر بھی پورے نہ اتر سکے. فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو جب انہوں نے مچھلیاں پکڑی یہ غلط راستہ اختیار کیا. وہ جو ہے نا نہروں کے اندر اور حوضوں کے اندر انہوں نے سوراخ کر لیے اور اپنے گھروں کی طرف انہوں نے مورے رکھ لیے. ہفتے کے دن آتے مچھلیاں سیدھے اس مورے سے سیدھے گھر میں یا سائڈ کا جو حصہ بنایا تھا پارٹیشن کی تھی وہ ساری مچھلیاں ادھر جمع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ آیا, اتنی اللہ کی ناراضگی ہوئی تو اللہ نے کہا فقلنا, ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین خسارہ اٹھانے والے. وہ جتنے لوگ تھے جن کو اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا اور وہ مچھلیاں پکڑتے رہے اور کہتے رہے اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے, اللہ کیوں ایسے کہیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور سارے کے سارے بندر اور ذلیل بندر ہو گئے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بندر ہے جو آج ہمیں نظر آتے ہیں کہتے ہیں یہ اس نسل سے بندر آ رہے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے, یہ ایسی نہیں ہے. کیونکہ جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, ان کی شکلیں بدل جائیں, تو وہ قوم صرف 3 دن زندہ رہتی ہے, 3 دنوں کے بعد وہ مر جاتی ہے. اب وہ تو ختم ہو گئی. یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے پوری بندر. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی, اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی, 1 دعا قبول نہیں کی. جس میں سے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا قبول ہوئی وہ ایک یہ تھی کہ اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی کی دعا ہے, ہماری شکلیں نہیں بدلتی, ورنہ ہمارے جو اعمال بد ہے, ہماری برائیاں, ہمارے گناہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہماری آج شکلیں کس طرح ہوتی ہے اور ہمیں کسی کو شکل دکھانے کے بھی قابل نہ رہتے. یہ امت مسلمہ کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا. بنی اسرائیل کے اندر یہ اس طرح تھا, جو آدمی جس گناہ کے اندر ملوث تھا, حدیث کے اندر موجود ہے, اس کے دروازے پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے. اور اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر کتنا احسان کیا. ادھر ساتھ ایک گھر کے اندر رہنے والے بھائی کو نہیں پتا ہم کون سے گناہ کے اندر ملوث ہے. اللہ نے ہمارا اتنا پردہ اور اتنا چھپا کر رکھ دیا. اس لیے کونوا قردۃ خاسئین, یہ جو مسخ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے دعا کی اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلیں. یہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تیرے نبی کی دعا ہمیں ملی اور آج ہماری شکلیں جو ہے وہ گناہ کرنے پر نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جو ہے لاکھوں درود و سلام ہو, اور ہمارے دل کا چین, ہمارے دل کا سکون اور ہماری آنکھوں کا جو ہے محور و منظر ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کبھی دیدار مصطفیٰ ہو تو پھر ہمیں جو ہے دلوں کی وہ جو ہے دل کی وہ باتیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرے. اللہ مجھے اور آپ کو کبھی خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. لائیں بیٹا حدیث کے سبق لیں. مماتا لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ. جو آدمی فوت ہو گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا, شرک اللہ کے ساتھ ہمسر بنانا جو
چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے کسی اور کے اختیار میں سمجھ لینا. جو عبادت کے کام اللہ کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے لیے کرنا. ادب احترام سے کھڑا ہونا ایک اللہ کے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. رکوع اللہ کے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں. نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ سارے کام اگر جو ہے ان سے بچو گے, آپ موحد ہے, آپ توحید پرست ہے. اگر آپ اس کے اندر کمی پیشی کا شکار ہیں, کہتے ہیں اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں, یہ جو ہے عقیدہ یہ خطرناک قسم کا ہے. یہ اس پر معافی نہیں ہے کسی قسم کی بھی. فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. مشرک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. جو یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹے دیتا ہے, کوئی اور بھی خوشیاں دیتا ہے, کوئی اور بھی غم دیتا ہے, کوئی اور بھی رزق کو وسعت اور تنگی دے دیتا ہے, تو اس آدمی کو جنت میں جانے کے سے روکنے کے لیے یہی چیز ہی کافی ہے کہ یہ شرک کرتا ہے. ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر بھی گناہ ہے, شرک اصغر بھی گناہ ہے. شرک اعتقادی ہے اور شرک عملی ہے. اعتقاد عقیدے کے اندر شرک رکھنا اور عمل کے اندر شرک رکھنا دونوں ہی ناقابل معافی جرم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بعض لوگ جو ہے ہمارے یہ بھائی جو ہے یہ فٹ باتوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں, نقشہ نویس لوگ, ہانکنے والے, ہاتھوں کی لکیروں پہ جانے والے, ہاتھوں کے جو چاہو سو پوچھو, محبوب تمہارے قدموں میں, ان کے پاس جانا اور ان کے اپنا ہاتھ دکھلانا اور اپنا ہاتھ چیک کرنا, ابکری کا علم رکھنے والے, یہ سارے لوگ جو ہے یہ گناہ گار ہے. فرمایا کہ من اتا کاہنن, جو صرف کسی کاہن کے پاس آیا, عراف کے پاس آیا, اس کو اپنے ہاتھ چیک کرائے اور اس کو صرف یہ دکھایا, بتاؤ میرے ہاتھ میں رزق کی لکیر ہے یا نہیں ہے, میرے ہاں بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی, اور وہ کیا دیتا ہے کہ نہیں ہوگی, اور یہ تو کہتا ہے میں نے تو صرف چیک کیا. فرمایا لم تقبل لہ صلاتہ 40 یوما, ایسے بدبخت کی اللہ 40 دن تک اس کی نماز ہی نہیں قبول کرتے, صرف جا کر ہاتھ دکھاتا ہے. اور دوسرا آدمی جو جاتا ہے جا کر ہاتھ دکھلاتا ہے اور ہاتھ دکھلانے کے بعد کہتا ہے ہاں اس نے کہا کہ بیٹا نہیں ہوگا, واقعی مجھے بیٹا نہیں ہوگا, اس نے کہا شادی نہیں ہوگی, کہا واقعی شادی نہیں ہوگی, اس کی بات تو درست ہے. فرمایا کہ اس نے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کر لیا. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس لیے کسی کے پاس جانا, کسی کو اپنے احوال سے باخبر سمجھنا, دور اور قریب سے آواز دینے والا سمجھنا, یہ سب کچھ جو ہے ناقابل معافی ہے. تمام انبیاء اس دعوت کی طرف ہے, ما لکم من الہ غیرہ, ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم من الہ غیرہ, لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا ما لکم من الہ غیرہ. جناب ہود آئے کہا ما لکم من الہ غیرہ. جناب صالح آئے کہا ما لکم من الہ غیرہ. یہ سارے انبیاء ایک ہی کہنے لگے کیا الہ ایک ہی ہے, مشکل کشا ایک ہی ہے, بگڑی بنانے والا ایک ہی ہے, غم دینے والا ایک ہی ہے, خوشیاں دینے والا ایک ہی ہے, بیٹے دینے والا ایک ہی ہے, ڈوبیاں تارنے والا ایک ہی ہے, وہ اکیلا اللہ ہے. یہ توحید ہے میرے پیارے بھائیوں. اس دعوت کو سمجھو, اس دعوت کو عام کرو, اس دعوت کو جو ہے گلی گلی کوچے کوچے نگری نگری پہنچاؤ, اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ اور اپنے چاہنے والوں تک پہنچاؤ. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر سب کچھ تمام اعمال اعمالہم کرامات دن اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. اگر توحید نہیں ہے تو پھر یہ جتنے اعمال ہم نیکیوں کے کرتے ہیں یہ اس راک کی طرح جسے رکھ دی جاتی ہے اور ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے. تو توحید یہ ہے, توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے ہی لیے تھا, یہ بندہ دو
عالم سے خفا میرے لیے تھا کہ اس کو دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی امیدیں وابستہ نہیں تھی، یہ کسی سے جو ہے اللہ والی امیدیں نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کو واحد اکیلا مشکل کشا سمجھتا تھا اور وہ اکیلا ہی تھا۔ یہ من مات لا یشرک باللہ، جو فوت ہو گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، داخل الجنہ۔ یہ گناہ، یہ غلطیاں، یہ کمیاں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ داخل الجنہ، اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج چوتھی لائن ہے امین مکتبہ۔ امین مکتبہ کہتے ہیں لائبریرین کو، جو لائبریری کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امین مکتبہ۔ اور اسی طرح سائنٹسٹ عالم، عالم ویسے یہ لفظ عالم کا بہت وسیع ہے، دین کے علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے سائنٹیفک علم کو بھی انہوں نے جو ہے عالم ان کا ہے۔ نادل، ویٹر، جو ہوٹلوں پر کھڑے ہوئے کام کرنے والے ہیں ان کو نادل کہا جاتا ہے، ویٹر، اور سائق کہا جاتا ہے ڈرائیور کو۔ یہ چار آپ جو ہے جدید عربی کے الفاظ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ایمان اور لمبی زندگی دے، اللہ برکت اور رحمت سے نوازے۔ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب ایک سوال تھا میرا، اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ جی جی، ابھی میں نے نا ابھی پچھلے دنوں 15ویں رکوع کی تفسیر وغیرہ ختم کی ہے، تو اس میں وہ سٹارٹ میں جب اللہ تعالیٰ 15ویں رکوع میں سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے، مطلب ان سے جب اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی نعمتیں اٹھا لی تھی، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کے علاوہ کوئی اور قوم ایسی آئے گی جس کو میں عروج بخشوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں شروع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو حضرت یعقوب کی وجہ سے، کیونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کو وہ اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہماری جو ہے وہ بنی اسماعیل ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے بنی اسماعیل سے شروع ہوا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی، آپ یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ بنی اسماعیل کی طرف سے کون کون سی انبیاء ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سے کون کون سے انبیاء ہے؟ میں نے تفسیر پڑھی تھی لیکن مجھے نا کلیئر نہیں ہوا۔ میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھ لیں۔ جی جی جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، جی، ایک اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2، کون کون سے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو بیٹا دیا جناب یعقوب۔ ٹھیک ہے، ابراہیم بن نبی، اسحاق بن نبی، اسماعیل بن نبی، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے۔ ٹھیک ہے، 12 بیٹوں میں جناب یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے جی، نبی۔ بالکل۔ جناب یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 قبیلے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 12 قبیلوں کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں کوئی بھی نبی نہیں آتے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آتے۔ تو قاری صاحب وہ تب تک وہ سلسلہ نبوت صرف یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی تھا سارا؟ ہاں سارا۔ اصل یہودی کی انکار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی، کہتے جی ہمارے خاندان ہمارے قبیلے میں نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اللہ نے خاتم الانبیاء جناب اسماعیل کی لڑی میں سے بھیجا ہے کہ جس لڑی میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، صرف جناب اسماعیل نبی تھے، پھر جناب اسماعیل کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آیا، وہ پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آیا۔ حضرت عیسیٰ بھی یہ اسی دوسری والی لڑی میں سے تھے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ بھی وہ دوسری لڑی سے تھے۔ حضرت یعقوب کے بعد جو ہے یوسف کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے
کیونکہ بہت انبیاء بھیجے ہیں ان بنی اسرائیلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انبیاء بھیجے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کا قتل، یقتلون الانبیاء بغیر الحق، اللہ نے کہا انہوں نے نبیوں کا بغیر حق کے قتل کیا۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے یہ جو جمع کے ورڈز استعمال کیے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ نے بہت ان میں انبیاء بھیجے ہیں۔ اچھا میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک دن میں 3 نبی ان کے پاس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بھی سوال تھا میرا، میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل سے پڑھ رہا تھا، اس میں نا وہ انہوں نے تورات کے صحیفوں میں بتایا ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بھی لکھ دیا تھا کہ آپ ایک آخری پیغمبر آئے گا اور وہ مدینہ کے مطلب اعتراف میں وہاں پہ جگہ کا کوئی اور نام مینشن تھا جو مدینہ کا پرانا نام تھا، یسرب۔ ہاں جی یسرب۔ تو وہاں پہ جو یہودی تھے نا جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تھا تو وہ مدینہ کے اطراف میں مطلب داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبوت ملی تو ان میں سے جو کچھ سمجھدار وہ یہودی تھے جنہوں نے علم تھا جن کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، لیکن جو کچھ دوسرے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ابھی جو خلیفہ ہے انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ خلیفہ جو ہے وہ دجال کو آنے کا تصور ہے ان کا، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے؟ نہیں، یہودی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہے۔ یہ جو اصل انکار کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی جو میں نے آپ کو جینون وجہ بتائی ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے آنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعرفون ابنا، وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، ان کو اللہ کے نبی کے آنے کا اس طرح یقین تھا۔ تو اس یقین ہونے کے باوجود صرف انکار کرنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ ہمارے قبیلے میں خاندان میں نبی کیوں نہیں آئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے اندر پوری کی پوری 100% وہ نشانیاں موجود ہیں جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کے لیے من بعد یاتی اسمہ احمد، کہ ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، آپ کے اندر تو وہ پوری نشانیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ذیشان بھائی نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ ذیشان بھائی کی شاید میٹنگ وغیرہ ہوگی یا وہ کہیں مصروف ہوں گے اس لیے شاید نہیں آ سکے، ورنہ وہ آپ کو پتہ ہے مس نہیں کرتے وہ۔ ہاں جی ہاں جی، وہ تو ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو بتا دے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیضان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ مالک کی کرم نوازی، اللہ کا احسان۔ فیضان بھائی میرا سوال یہ تھا کہ ہم جائے کہ انسان سے زبردستی یا اس کو فورسفلی کر کے کوئی کام لیا جا سکتا ہے جب تک وہ یعنی کہ سچے دل سے نہ کرے۔ تو ایت نمبر 63 میں آپ نے بتایا یعنی کہ مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا ہے، یعنی کہ ان کو اس سے پریشرائز کیا کہ آپ پیروی کرو، اور اس سے کیا اللہ کی مراد تھی؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اس سے مکر جاتا ہے جو پریشرائز کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ ہیلو، میری آواز آواز آ رہی ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے گائز آپ کا انٹرنیٹ ہی تو جی گائز صاحب اب آپ کی آ رہی ہے، آواز آ جائے گی۔ جی فیضان بھائی آپ بتائیں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان سے فورسفلی کوئی کام نہیں لیا جا سکتا جب تک وہ سچے دل سے کام نہ کرے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہود ہمیشہ سے انکاری رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ 63 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا اور ان کو فورسفلی کیا کہ آپ پیروی کریں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا فیضان بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ فیضان بھائی اصل میں یہ تھا، یہ لوگ ظاہری طور پر تو بڑا اپنے آپ کو دین کے اندر دین کے ساتھ متعلق سمجھتے تھے، اور نبی کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی آ گئے، اور جو ہے نبی کے ساتھ کتابیں بھی لینے کے لیے آ گئے، اور بیچ بیچ میں کہہ رہے تھے کہ ہم جب جائیں گے اور جا کر کون سی کتابیں، کون عمل کرے گا، کون کیا کرے گا، وہ چھوڑیں گے، بھاگ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ دل کے احوال پر ان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ پہاڑ اکھاڑ کر ان کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا کہ تم چلے ہو کہاں سے کہاں تک آئے ہو دین لینے کے لیے, کتابیں لینے کے لیے, اور کہتے ہو ہمیں دین سے بہت زیادہ محبت ہے, ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور کہتے ہو کہ ہمیں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہمارے علاوہ اللہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا. تو جب اللہ نے شریعت دی تم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور تم دل کے اندر منافقتیں پیدا کر رہے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ پہاڑ کو معلق کر دیا تھا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آپ اس کو ان کے موجودہ وقت سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو ہے اگر ہم دین سے محبت کرتے ہیں تو پھر دین کے اوپر عمل کرنے کا بھی دل سے جذبہ پیدا کریں. اگر ہم دل میں جو ہے کسی قسم کی خیانت رکھیں گے, دل میں کوئی منافقت رکھیں گے, تو وہ اللہ کے علم میں یہ ہمارے لیے سبق ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو؟ علی صاحب میں نے دوبارہ سے ایک سوال پوچھنا ہے, ابھی میرے ذہن میں آیا. اچھا جی بھائی جان. سورۃ بقرہ میں وہ بچڑے کا ذکر ہے نا کہ وہ اس کی پرستش کرنے لگ گئے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا, اور پھر وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ اس کی کیا نشانی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, اس کی جسامت کس طرح کی ہونی چاہیے. تو بھی یہ پچھلے دنوں ہم نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں نے وہاں پہ اسی طرح کی مطلب جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا جس کو وہ ہے فیر کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ دجال کے آنے کی خوشی ہے ان میں. تو اب یہ اسی والی سنت کو یا جو بھی آپ کہہ لیں اسی والی چیز کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں کہ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا تھا, تو آج بھی یہ وہی کام کرتے ہیں. ہاں یہ میرے علم کے اندر نہیں, نیو اپڈیٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں کوئی بچڑا ذبح کیا, یہ نیو اپڈیٹ تو میرے علم میں کوئی نہیں ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ تو آپ نے شاید سنا ہوگا نا کہ جو یہودی ہیں وہ ہر سال اس طرح کی کوئی قربانی بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بچڑا دیتے ہیں جس کی عمر یا تو جس کو کسی نے کوئی کسی کام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا ہوتا, اس کی عمر بھی ایک مخصوص ہوتی ہے. نہیں وہ یہ دیکھنا اس کے اندر تو اس آیت میں جس میں یہ ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس آیت میں تو جو ہے وہ اصل تو قتل کی وضاحت تھی نا کہ وہ قتل کر کے جا کر ہماری آیات آ رہی ہے کہ وہ تو قتل تلاش کرنا تھا نا کہ بھتیجے نے اپنے چاچے کو قتل کر دیا, اور جو ہے قتل کرنے کے بعد جو ہے پھر خود ہی جو ہے مینڈک کے آنسو رونے لگا, تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کی تھی تاکہ یہودی اسے بھاگ نہ سکیں, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کلر رنگ کیسا ہو, اس کی جسامت کس طرح کی ہو, کس رنگ کی ہو, کتنی اس کی عمر ہو. تو آج کل بھی جو یہودی کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے ہر سال ذبح کرتے ہیں. ابھی شاید اگر میں ابھی آپ نے نہیں آپ کی نظروں سے گزرا تو آپ دیکھیے گا ضرور, پھر میرا بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ اسی والی چیز کو کر کے کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ان کی ہوئی کوئی نئی مطلب ایجاد ہے اپنے. جی میں انشاءاللہ دیکھوں گا, اگر مجھے کوئی ایسی چیز ملی تو میں لازمی انشاءاللہ شیئر کروں گا. اللہ برکت دے. چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جی کوئی اور بھائی سوال کرنا چاہتا ہے بتا دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو برکت و رحمتوں سے نوازے, جہاں پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو. اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, صحت ایمان والی لمبی زندگی دے. السلام علیکم.